الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أكمل المؤمنين إيمانا وأحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں اور دینی بھائیوں اور میری قابل احترام بہن اور بیٹیوں، میاں بیوی کا رشتہ، ازدواجی تعلقات کیسے ہوں، ایک میاں اور ایک بیوی آپس میں کس طرح زندگی گزارے. جیسا کہ ہم سب کا ماننا ہے، ایمان بھی ہے اور یقین بھی ہے اس بات پر، اور ہونا بھی چاہیے کہ جو دین ہمیں دیا گیا، جو شریعت ہمیں دی گئی، وہ بالکل کامل ترین دین ہے اور مکمل شریعت ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رب کریم آقا نے فرما دیا کہ میرے حبیب، میں نے آج آپ کے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تمام کر دی اور میں راضی ہو گیا آپ کے اس دین سے، خوش ہو. تو دین مکمل ہے اور ہمارا دین زندگی کے ہر میدان میں ہمارا رہنمائی کرتا ہے، ہر میدان میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں کہیں کسی معاملے میں بیار و مددگار نہیں چھوڑتا. تو میاں بیوی کے تعلق سے اور میاں بیوی کے ازدواجی تعلق اور نسبت کس طریقے سے ہو، اور فیملی اور شریک حیات اور میاں آپس میں کس طرح زندگی گزارے، میرے نبی کا طریقہ کیا تھا، قرآن کا حکم کیا ہے، یہ سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ تمام رشتوں کی بنیاد میاں بیوی کے رشتے پر ہے. جس نے میاں بیوی کے رشتے کو سمجھ لیا، اسے زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہو گیا. جس نے میاں بیوی کے حقوق کو سمجھ لیے، آپس کے تعلقات کو جان لیا، ذمہ داریوں کو سمجھ لیا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ گویا اس نے اپنی ایک بہترین نسل تیار کر لی. اسی لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 شادیاں فرمائیں، 11 نکاح کیا آپ نے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے اور پوری دنیا جانتی ہے اس بات کو کہ آقائے نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں کی ہیں، صرف اور صرف ہمیں زندگی سکھانے کے لیے کی کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی. ورنہ اگر ہمیں زندگی کے طور طریقے سکھانے مقصود نہ ہوتے، صرف عبادت ہی مقصود ہوتی کہ صرف عبادت سکھا دو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کبھی 11 شادیاں نہ کرتے. کیونکہ نماز ہے اہم عبادت، سب سے اہم ترین عبادت نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانیاں ہیں، صدقہ خیرات ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، وظیفے، یہ ساری عبادتیں ہیں، اور بھی بہت سارے کام ہیں عبادت کے. لیکن یہ سارے کام چند اوقات کے لیے ہوتے ہیں. اذان ہوئی، 10-15 منٹ میں نماز سے ہم فارغ ہو گئے. ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، ہم نے حساب لگایا اور پیسے دے دیے. روزہ صبح سے شام تک رکھ لیا، جو شرائط ہے روزے کے ان شرائطوں کو پورا کیا، ہمارے روزے ہو گئے. تلاوت ہے، ایک مخصوص وقت میں، کسی وقت میں جب ہم فرصت میں ہوئے، ہم بیٹھے اور ہم نے تلاوت کر لی، تسبیحات پڑھ لی، وظیفے پورے کر لیے.
اب پوری زندگی کا یہ دین نہیں ہو سکتا، یہ عبادت کا شعبہ ہے میرے ساتھیو۔ معاملات اور معاشرت یہ اصل دین۔ اب ظاہر ہے کہ 24 گھنٹے کی روٹین کیا ہو، 24 گھنٹے جو زندگی کے طور طریقے ہیں جینے کے، ان کے رنگ ڈھنگ کیا ہو، ان کے اصول کیا ہونی چاہیے اور آداب کیا ہونا چاہیے، یہ ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھریلو زندگی سے پتہ چلتا ہے۔ تو آئیے ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے اور آپ کے ازدواجی زندگی سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ہن لباس لکم، وہ تمہاری لباس ہے، پوشاک ہے، تمہاری بیویاں تمہاری پوشاک، تمہاری لباس، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لباس۔ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رب کریم آقا نے ایک دوسرے کا لباس فرمایا۔ خاتون بیویاں ہماری، وہ ہمارے لیے لباس ہیں، اور شوہر حضرات اپنی بیویوں کے لیے لباس ہیں۔ لباس اس لیے فرمایا کہ زندگی میں ایک انسان کے جسم سے جو جتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں، سب چیزیں بعد میں جڑتی ہیں۔ سب سے جڑنے میں جو اہم مقام ہے، اہم جو نسبت ہے اور قربت ہے، وہ ہماری لباس کو ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم سب نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہمارے کپڑے اور ہمارے جسم کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں۔ اس رشتے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے رب کریم مولا نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کی لباس قرار دیا۔ سرکار دو جہاں کالی کملی والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہ تم میں سے کامل ترین درجہ ایمان کا رکھنے والا، مکمل ایمان والا وہ شخص ہے، اسی طریقے سے مکمل اخلاق والا وہ شخص ہے، یعنی ایمان کامل اور اخلاق حسنہ سے متصف، اخلاق حسنہ کا مالک اور مکمل ایمان رکھنے والا وہ شخص ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہے، جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہے۔ ان اکمل المؤمنین ایمانا واحسنهم خلقا وخیارکم لنسائے، کہ سنو، تم میں کامل ترین درجے والا شخص، اچھے اخلاق اور بہوار والا شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں اور اپنی خواتین کے لیے بہتر ہے، وہ اس کا ایمان بھی مکمل ہے اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں۔ گویا کہ کسوٹی بتائی ایمان کی اور اخلاق کی، خواتین کے ساتھ، اپنی بیگمات کے ساتھ، اپنی شریک حیات کے ساتھ حسن معاملگی کو، اچھے برتاؤ کو، ان کے ساتھ اچھی کارکردگی اور اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کے طور طریقے کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمل زندگی ازواج مطہرات کے ساتھ ایسی شاندار زندگی تھی کہ اگر پوری دنیا نے اس زندگی کو اپنا لیا اور اللہ کے رسول اپنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو آپ نے ہمیں سکھائی ہیں، اپنے گھریلو زندگی کے طور طریقے،
اگر ہماری زندگی میں اور پوری کائنات کے رہنے والے سارے انسانوں کی زندگی میں اگر یہ طور طریقے آ جائیں تو پوری دنیا کا حسن، معاشرے کا حسن، رشتوں کا حسن، رشتوں کی استقامت اور مضبوطی اس اعلیٰ درجے کو پہنچ جائے اور ایک ایسا معیاری بن جائے کہ جتنے بھی آپس کے گلے ہیں، شکوے ہیں اور آپس کی جو دوریاں ہیں، رشتہ داریوں کے تعلق سے ٹوٹنے کا معاملہ ہو، ختم کرنے کا معاملہ ہو، رشتہ داریوں کی غیر اہمیت کو نہ سمجھنا، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں، رشتہ داریاں ہماری مضبوط ہو جائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اخلاق کے کریمانہ کے مالک تھے، اور آپ سے بہتر اخلاق تو کسی کے ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں بھی ہیرو تھے، باہر بھی ہیرو تھے، اپنی بیگمات کے سامنے بھی آپ ہیرو تھے اور باہر اپنے دوستوں میں اور اپنے ملنے جلنے والوں میں۔ سچ تو یہ ہے کہ اپنے دشمنوں میں بھی آپ ہیرو تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رخ رویہ کبھی ایسا نہیں رہا کہ باہر کی دنیا میں تو آپ کے اخلاق اور تھے لیکن گھر میں آ کر تبدیل ہو گئے۔ جو اخلاق گھر میں تھے وہی باہر تھے، جو باہر تھے وہی گھر کے اندر تھے۔ بڑی خوش مزاجی کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی شریک حیات کے ساتھ۔ ان کے ساتھ بڑے اچھے رویے، بڑے حسن معاملگی کے ساتھ، خوش مزاجی کے ساتھ اور ایک بہترین دوست کی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزاری۔ آپ ان کے ہر چیز میں شریک تھے، خوشی کا معاملہ ہے تو شریک ہے، غم کا معاملہ ہے تو شریک ہے۔ آپ کے رہتے ہوئے کبھی آپ کی بیگمات میں سے کوئی غمگین اور اداس نہ ہو سکی، کیونکہ آپ نے کبھی کسی کو اداس ہونے ہی نہیں دیا۔ آپ ان کے یہ نہیں کہ صرف زندگی کے شریک تھے، ان کے ہر چیز میں آپ شرکت فرمایا کرتے تھے۔ مشہور روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیگمات میں اور ازواج مطہرات میں سب سے چھوٹی عمر کی تھیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے تمام کاموں میں ہاتھ بڑھایا کرتے تھے۔ اللہ وسلم ہر کام میں ساتھ رہتے تھے، پوچھ کر کرتے تھے کہ عائشہ یہ کام کر دوں؟ اچھا لاؤ مجھے دو، میں اس کام کو کرتا ہوں۔ عائشہ بہت دیر ہو گئی ہے، تم تھک رہی ہوگی، چلو تم آرام کر لو، لاؤ مجھے دو، میں اس کام کو کر دوں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کام کو لے لیتے اور آپ شریک ہوتے۔ جب تک اماں عائشہ روٹی ڈالنا سیکھ نہیں گئیں، آٹے گوندنا سیکھ نہیں گئیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مستقل اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ کر اور آپ نے اماں عائشہ کے حوالے کیا کہ لو اب تم روٹی بناؤ۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں ہوتے اور سامان گھر کے اندر بکھرا ہوا ہوتا، جیسے ہمارے گھروں میں بھی بسا اوقات سامان بکھر جاتے، کبھی خفگی، کبھی ناراضگی یا کسی طریقے سے کسی طرح کا اعتراض کا معاملہ نہیں فرماتے، آپ آتے اور ان سامانوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتے اور اٹھا کر سامانوں کو ایک جگہ رکھ دیتے۔ اماں عائشہ روٹی ڈال رہی ہیں یا کسی اور کام میں مصروف ہیں، آپ محسوس کرتے کہ گھر میں جھاڑو لگنا چاہیے، جھاڑو اٹھاتے اور جھاڑو لگانے لگ جاتے۔ اس قدر محبت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی شریک حیات سے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے شانہ بشانہ اور ان کے کاموں میں برابر کے حصے دار ہوتے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، یہ کام کیوں نہیں ہوا اور یہ کام کیوں ہوا۔ آپ نے کبھی اس طرح کا کوئی سوال اپنے شریک حیات سے نہیں فرمایا۔ کبھی کوئی چیز نقصان ہو گئی، کچھ ٹوٹ گیا یا کوئی چیز بکھر گئی،
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برہمی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ اداسی اور مایوسی دیکھی تو آپ نے حوصلہ دیا، کوئی نہیں، ٹوٹ گیا کوئی دقت نہیں، بگھر گیا کوئی حرج نہیں۔ ان کی مایوسی کو شیئر کرتے اور ان کے غم کو ہلکا فرماتے۔ کھانے پینے میں اس بات کا پورا اہتمام رکھتے کہ اپنی شریک حیات کے ساتھ کھانا کھائیں، اپنی شریک حیات کے ساتھ پانی پئیں۔ کھانے پینے کی حدیث تو اتنی عام، اتنی مشہور ہے کہ الحمدللہ ہر شخص کی زبان پر جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی حد میں اور کسی درجے میں ازدواجی زندگی سے دلچسپی رکھتے ہیں، وہ صاحبان جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے گلاس میں وہاں سے پانی پینا پسند کرتے تھے جہاں اماں عائشہ کے ہونٹ لگے ہو۔ اور یہ نہیں کہ اماں عائشہ نے گلاس رکھا اور آپ نے اٹھایا اور آپ نے یوں پی لیا، نہ، گلاس کو اٹھاتے اور یوں دیکھتے ہوتے کہ عائشہ بھی مجھے دیکھ رہی ہیں یا نہیں۔ اب پتہ چلا کہ ہاں عائشہ دیکھ رہی ہیں، اماں عائشہ جب دیکھ رہی ہوتی تو گلاس کو اٹھاتے اور ان کو دکھا کر وہیں ہونٹ لگاتے جہاں اماں عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے۔ اللہ الصمد۔ آتا ہے روایتوں میں کہ عرب میں دستور تھا کہ جب گوشت بنتا تھا تو ہمارے یہاں تو چھوٹی چھوٹی بوٹیوں کا رواج ہے، لیکن عرب کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہاں بڑی بڑی بوٹیاں ہوتی تھیں اور وہ نوچ کر کے کھائی جاتی تھی۔ تو اماں عائشہ جب ان گوشتوں کو اپنے دانتوں سے کھینچ کر اور نوچ کر کھاتی اور پھر دسترخوان پہ رکھ دیتی، جیسے وہ رکھتی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بوٹی کو اٹھاتے اور وہیں سے نوچ کر کھاتے جہاں سے اماں عائشہ نے کھایا تھا۔ اللہ الصمد۔ کیا ہے یہ؟ سکھا رہے ہیں امت کو تعلیم دی جا رہی ہے، امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ صحابہ کا ایک مجمع بیٹھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت؟ عائشہ سے۔ بہت آسان نہیں ہے، آج کے دور میں بھی محفل میں مجمع میں کوئی بیٹھا ہو اور وہاں یہ سوال کوئی کسی سے کر لے تو اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہوتا ہے آج کے اس دور میں۔ اس زمانے میں بیوی کا نام لینا اور بیوی کے تعلق، بیوی سے محبت کا اظہار، اور وہ بھی مجمع میں، عرب میں بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ سائل کا سوال مکمل ہوتے دیر لگی نہیں، میرے آقا نے فوراً برجستہ جواب دیا کہ عائشہ سے۔ وہ شرما سے گئے جنہوں نے سوال پوچھا تھا، انہیں تھوڑی سی شرم محسوس ہوئی، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میرا تو مطلب یہ تھا کہ آپ مردوں میں کس سے زیادہ پیار کرتے۔ آتا ہے روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ابوہا، اس کے ابو جان سے۔ اللہ سمجھ، اس کے ابو جان سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ قیامت تک آنے والے اللہ کے بندوں اور اپنے امت کے افراد کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ بیوی کا حق ہم پر محبت کے تعلق سے کتنا گہرا ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ سب سے زیادہ اگر حق ہے پیار اور محبت کے اعتبار سے ہماری بیویوں کا ہم پر ہے، ہماری بیویوں کا ہم پر ہے۔ اپنی بیویوں کے ساتھ ہمیشہ حسن معاملہ اور حسن معاشرت اور اچھے اخلاق اور اچھے برتاؤ کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ اخلاق کا حصہ ہے، یہ دین کا حصہ ہے۔ تمام رشتوں میں میرے ساتھ یاد رکھنا، تمام رشتوں میں سب سے مضبوط رشتہ، تمام رشتوں میں سب سے مقدم رشتہ، تمام رشتوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل رشتہ اللہ کے نزدیک، انبیاء کے نزدیک، قرآن و حدیث کے اندر میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ میاں بیوی کے رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنی نشانی بتائی ہے کہ میری قدرت کی نشانی میاں بیوی کا رشتہ ہے۔
ابا آدم کو علیہ الصلاۃ والسلام، ابا آدم کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر جنت کو نعمتوں سے آراستہ کیا اور مزین کیا اور سجایا، اور ابا آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھ دیا گیا۔ اتنی ساری نعمتیں، اب ذرا اندازہ لگا کہ جنت میں کیا کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو سارے کچھ نہیں مل سکتی اور سب کچھ یہاں ہے نہیں، اور ہے بھی ہے تو کیا ہے؟ جو دنیا کی جو نعمتیں ہیں آخرت کے، جنت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو بالکل بجا ہوگا کہ جنت کی نعمتوں کے آگے دنیا کی جو نعمتیں ہیں کوڑا کباڑ ہے۔ جنت کے کوڑے کباڑ بھی اس سے اچھے ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، جنت میں ساری نعمتیں موجود، ساری راحتیں، عیش و عشرت کی ساری چیزیں اللہ نے انتظام فرمایا ہوا ہے، لیکن ہمارے ابا مایوس ہیں، جی نہیں لگ رہا، کھوئے کھوئے سے، انہیں خود نہیں پتا کہ ہم کیوں کھوئے ہوئے، لیکن کھوئے کھوئے سے ہیں، اداسی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات علیم و خبیر نے دیکھا کہ میرا آدم تو بڑا مایوس ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تنہائی کی وحشت کو، تنہائی کی مایوسی کو دور کرنے اور بے فکری کی زندگی، سکون اور طمانینت کی زندگی گزارنے کے لیے اور خوش و خرم رہنے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے کا سب کچھ بانٹنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اب جب پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں انہیں پیش کیا تو ابا دیکھ کے خوش ہو گئے، خوش ہو کر پوچھنے لگے کہ رب کریم مولا یہ کیا ہے، کون ہے؟ تو رب کریم مولا نے فرمایا کہ یہ حوا ہیں، یہ تمہاری شریک حیات، یہ تمہاری بیگم ہے۔ نکاح پڑھا دیا گیا اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب مہر ادا کرو۔ اب ظاہر ہے کہ تو وہاں جنت میں تو ہیرے بھی ہیں، جواہرات بھی ہیں، سونے چاندی، کیا کچھ نہیں ہے وہاں، اور کیا کچھ نہیں تھا۔ اب آدم نے کہا کہ اللہ کیا دوں؟ فرمایا رب کریم مولا نے کہ میرا سب سے لاڈلا اور چہیتا اور میرا محبوب، میرا حبیب، جو تمہاری اولاد میں سے ہی ہیں، تمام نبیوں کا سردار، اولین اور آخرین کا سردار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ میرے حبیب محمد پر درود و سلام پڑھ دو، یہی تمہارا مہر ہے۔ اللہ الصمد۔ اور اس طریقے سے ابا آدم اور اماں حوا دونوں مل جل کر پیار و محبت کے ساتھ خوش و خرم ہو کر جنت میں زندگی گزارنے لگے۔ ہم ادھورے ہیں اپنی شریک حیات کے بغیر، ان کی زندگی ادھوری ہے ہمارے بغیر۔ یاد رکھیں یہ رشتہ سب سے مقدم رشتہ ہے، تمام رشتوں کی جڑ اور بنیاد ہے۔ سارے رشتے اس رشتے سے شروع ہوتے ہیں۔ رشتوں کی پہلی اینٹ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ یہ بنیاد مضبوط ہوگی، بنیاد کے اندر مضبوطی رکھ دی گئی ہوگی اور قائم کر دی گئی ہوگی یا مضبوطی کا خیال رکھا گیا ہوگا تو آگے کی پوری عمارت مضبوط ہوگی، چاہے وہ عمارت کتنی اونچی اور کتنی بلند کر لی جائے۔ اسی طریقے سے میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، جب میاں بیوی کا رشتہ خوشگوار ماحول میں پروان چڑھتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں اور دونوں خوش و خرم ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں، تو ان کے خوش و خرم رہنے اور حقوق کی ادائیگی کا خیال رکھنے اور ایک دوسرے کے تقاضوں کو خوش دلی کے ساتھ پورا کرتے رہنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزیں نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں۔
کبھی کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو ڈرا کر کے نہ رکھے، کبھی بھی کوئی بیوی اپنے شوہر کو کسی بات کی دھمکی نہ دے، دونوں ایک دوسرے کا اکرام کرے۔ اس رشتے میں جو سب سے مقدم بات ہے اور سب سے زیادہ جو غور کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا اکرام کریں۔ اس رشتے میں کھٹاس جو شروع ہوتی ہے اور بگاڑ کا جو دروازہ کھلتا ہے وہ توہینی سے، الزام تراشی سے، ایک دوسرے کا اکرام نہ کرنے سے۔ جب ہم ایک دوسرے کا انسلٹ کرنے کی شروعات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی عزت کو نیلام کرنے لگتے ہیں، بے عزتی اپنی طرف سے پیش کرتے ہیں اور اس کی شروعات ہونے لگتی ہے، تو اس رشتے کے اندر کھٹاس، بگاڑ اور فتنہ شروع ہونے لگتا ہے۔ یہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے اکرام سے، یہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے آپس میں ایک دوسرے کی عزت افزائی کرنے سے، حوصلہ افزائی کرنے سے۔ کبھی اس رشتے میں یاد رکھنا، کبھی بھی کسی معاملے میں حالات اور معاملات کیسے بھی ہو جائیں، اپنی بیویوں کو ذلیل نہ کرنا۔ بیویاں اپنے شوہروں کو ذلیل نہ کریں۔ ہر بہن سن لے، ہر بیٹیاں سنیں، ماؤں کو اس بات کی پتہ ہو کہ سب سے زیادہ تم پر اگر کسی کا حق ہے تو تمہارے شوہروں کا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے شوہروں کا۔ ایک خاتون صحابی آتی ہیں اور ان کی منگنی ہو گئی تھی اور نکاح ہونے والا تھا، پوچھا یا رسول اللہ میرا یہ معاملہ ہے کہ شادی قریب ہے، مجھے یہ بتائیں کہ شوہر کا مجھ پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا تم پر یہ حق ہے کہ شوہر کے جسم میں کہیں کوئی دانہ پھوڑا زخم نکل آئے اور پیپ بھر جائے اور پیپ بہنے لگے، تم اپنی زبان سے اس کی پیپ کو، زخم کو صاف کر دو، پھر بھی تم اپنے شوہر کے حق ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ وسلم شوہروں سے کہا کہ یاد رکھو تم میں مکمل کامل ترین درجہ ایمان کا رکھنے والا اور حسن اخلاق، بہتر اور کمپلیٹ اخلاق والا وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے۔ کبھی کوئی بھی بہت سارے رشتے جو آج خراب ہوتے ہیں اور میاں بیوی میں جو بگاڑ اور فتنے کا جو سبب بنتا ہے، جب اس میں کوئی عمل دخل دینا شروع کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، میں بیٹیوں کے والدین سے بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب ہم نے اپنی بیٹیوں کی تعلیم تربیت کر کے اور وقت پر جب ہم نے ان کا نکاح کر دیا تو اب ہمیں بہت زیادہ اس گھر سے واسطہ نہیں رکھنا چاہیے۔ بہت سارے گھر اجڑ گئے، کتنے میاں بیوی کے رشتے تباہ ہو گئے والدین کی زیادہ دلچسپی کی وجہ سے۔ ماں باپ کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو اپنے گھر سے ہینڈل نہ کریں، وہاں سے گائیڈ لائن جاری نہ کریں، ہدایتیں دینا بند کر دیں، ورنہ یاد رکھیں ایک ایک کر کے سارے گھر تباہ و برباد ہوتے چلے جائیں گے۔ بہن بیٹیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی طرح کا کوئی حالات اور معاملہ آئے اپنے گھر سے آپ رابطہ ضرور رکھیں، لیکن اپنے میاں بیوی کے آپس کے جو معاملات ہیں، آپس کا پیار ہے، آپس کا بگاڑ ہے، کسی طرح کا کوئی اختلاف ہے، کسی قیمت میں اپنے والدین تک نہ پہنچائیں، انہیں شیئر نہ کریں۔ اس رشتے خراب ہوتے ہیں، رشتے ٹوٹتے ہیں، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے میں بگاڑ ہو اور یہ رشتہ ٹوٹ کر خراب ہو جائے تاکہ نسلیں برباد ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میاں بیوی کے رشتے میں جدائی کا سبب بنے، جو شخص میاں بیوی کے رشتے میں جدائی کا سبب بنے، اس پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی لعنت نازل ہوتی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہوگی جو لوگ میاں بیوی کے رشتوں میں دراڑ ڈالتے ہیں، پھوٹ ڈالتے ہیں اور جدا کر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری بہنوں، جب آپ کا نکاح ہو گیا تو اب آپ کا سب کچھ آپ کا شوہر ہے۔
خوش رہو ان کے ساتھ، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ آپ کے ماں کا حق اب نہیں ہے شوہر کے برابر، آپ کے والد کا حق نہیں ہے آپ کے شوہر کے برابر، آپ کی خالہ، آپ کی ممانی، آپ کی پھوپھی، آپ کے بھائی اور رشتے کے جتنے لوگ بھی ہیں، سب لوگوں میں، تمام رشتوں میں سب سے مقدم رشتہ، سب سے زیادہ حقوق رکھنے والا آپ کا شوہر ہے۔ شوہر کو راضی کرو۔ جب شوہر سے دلچسپی کم کر لی جاتی ہے اور دیگر رشتہ داروں کو فوقیت دی جانے لگتی ہے تو اس رشتے کی جو مٹھاس ہے وہ پھیکی پڑنے لگتی ہے۔ اس بات کا پورا خیال رکھیں۔ کبھی ایک دوسرے کو ڈرانے کی اور ایک دوسرے کو پریشان کرنے کی کوشش نہ کریں کہ صاحب پتہ چلا کہ شوہر بیوی سے ڈر رہا ہے، بیوی شوہر سے، دونوں ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے میں جب ڈر اور خوف اور دہشت کا ماحول جب بن جاتا ہے پھر یہ رشتہ زیادہ دن تک قائم نہیں رہتا۔ یہ رشتہ تو صرف محبتوں سے قائم رکھا جا سکتا ہے، اکرام سے قائم رکھا جا سکتا ہے، ایک دوسرے کی خدمت اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہر معاملے میں، اس سے قائم بھی ہوتا ہے رشتہ، مضبوط بھی ہوتا ہے، اور پوری زندگی چلنے میں اس رشتے کے اندر جوڑ اور ربط پیدا ہوتا ہے۔ ایک صاحب کے بارے میں آتا ہے، وہ بڑی حکیمانہ لطیفہ ہے کہ ایک صاحب ایک وائز تقریر کر رہے تھے اور وہ ان کا عنوان تھا ڈر، تقریر کا عنوان ڈر۔ وہ ڈر پر انہوں نے بہت ساری باتیں پیش کی، عوام کو بڑا مطمئن کیا کہ صاحب ڈر جو ہے یہ انسان کی پوری زندگی ڈر ساتھ نہیں چھوڑتا، ڈر ہمیشہ انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، گھر میں ہے تو ماں باپ کا ڈر، اسکول میں گئے تو ٹیچر کا ڈر، اب پڑھ لکھ کر بڑے ہوئے کہیں جاب کر رہے ہیں تو باس کا ڈر، کمپنی والوں کا ڈر، جہاں چلے جاؤ، اور پھر کسی مسجد میں جاؤ، کسی محفل میں بیٹھو تو جہنم کا ڈر، اللہ کا غضب و غضب کا ڈر، جس دیش میں رہو وہاں اگر کچھ قانون ٹوٹتا ہے تو گورنمنٹ اور سرکار کے قانون کا ڈر، ہر جگہ ڈر، ہر جگہ ڈر، ڈر ہی ڈر۔ تو ڈر پر وہ بڑی اچھی تقریر پیش کر رہے تھے اور بڑی وضاحت سے سارا مجمع ان سے مطمئن تھا اور خوش ہو رہا تھا اور سب محظوظ ہو رہے تھے۔ ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا صاحب ایک چیز آپ نے چھوڑ دی اور اس پر آپ نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ بولے جی کیا؟ بولے آپ نے بیوی کا ڈر کے تو ذکر ہی نہیں کرا۔ وہ صاحب کچھ دیر خاموش رہے، تھوڑے سے وقفے کے بعد بولے ہاں ڈر کے مارے نہیں بولا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے رشتے میں۔ ہمارے رشتے میں ہم ڈر سے بیوی سے کچھ نہ کہیں، ہماری بیویاں ہمارے ڈر سے کچھ نہ کہیں۔ میرے ساتھیو یاد رکھو، جب ہمارے درمیان ڈر، خوف، دہشت کا ماحول پیدا ہوگا، آپس میں تکلفات ہونے لگیں گی تو اس سے پوری نسل خراب ہوگی۔ ہمیں ایسے جینا ہے جیسے ہمارے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کی۔ ہمیں اس طریقے سے رہنا ہے جیسا ہمارے اماں عائشہ رہا کرتی تھی۔ اماں عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتی ہیں کہ بستر سے اٹھے، کون؟ دونوں جہان کا سردار الانبیاء اماں عائشہ کے شوہر، کیا فرماتی ہیں اماں عائشہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے بستر سے نیچے اترے اور بڑی آہستگی کے ساتھ دبے پاؤں باہر جانے لگے، اور انہوں نے چپل بھی نہیں پہنی، جوتی بھی نہیں پہنی، یوں ہی بغیر جوتی چپل کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دبے پاؤں باہر تشریف لے جانے لگے۔ اماں عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ میں نے اس لیے ایسا کیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری نیند میں خلل پڑ جائے۔ میرے دل نے چاہا کہ تمہاری نیند میں خلل نہ پڑے، تم جیسی آرام سے سو رہی تھی ویسی سوتی رہو، اس لیے میں دبے پاؤں باہر نکل گیا۔
یہ طریقۂ ازدواج زندگی، طریقۂ معاشرت سکھایا ہے میرے نبی نے، یہ تعلیم دی ہے مجھے اور آپ کو اور پوری امت، پوری انسانیت کو، کہ کیسے رہا جاتا ہے میاں بیوی کے آپس میں، کیسے رہتے ہیں اور رہنے کا طریقہ کیا ہے۔ جب ہم گھر میں جائیں، ہم مردوں میں ایک بڑی کمزوری ہے کہ ہم پوری باہر ہوتے ہیں تو پوری دنیا کو سلام کرتے ہیں، چھوٹوں کو، بڑوں کو، ہر مکتب فکر کے لوگوں کو خوب سلام لیتے بھی ہیں اور دیتے بھی ہیں، لیکن جب ہم گھر پہ آتے ہیں تو ہمیں اس بات کا انتظار رہتا ہے کہ ہماری بیگمیں ہمیں سلام کریں۔ یہ کہاں کا ظلم انصاف ہے بھائی؟ ہماری بیگم ہمیں بھی سنبھالے، ہمارے بچوں کو بھی سنبھالے، ہمارے ماں باپ کو بھی سنبھالے، ہمارے رشتہ داروں کو بھی سنبھالے، پورا گھر بھی سنبھالے، سب کچھ کرے، اور سلام کرنے کی ذمہ داری بھی انہی کے سر پر ہے۔ یہ بے دینی ہے، یہ بے دینی ہے۔ جب گھر میں جاؤ، میں اپنے مرد حضرات سے اور مرد کی جماعت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ گھر میں داخل ہو تو گھر میں داخل ہوتے ہی تو قرآن کریم کا بھی حکم ہے کہ جب گھروں میں داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، اور جب اپنے بیوی کے پاس جاؤ اور اپنے بیوی سے ملاقات ہو گھر کے اندر تو بیوی کو تو اور پرتپاک انداز میں سلام پیش کرو، چہرے پہ مسکراہٹ ہو، خندہ پیشانی ہو، اور بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سلام بھی کرو، مصافحہ بھی کرو، اگر موقع لگ جائے تو معانقہ بھی کر لو، موقع ماحول خوشگوار اور سازگار ہے، سنت طریقہ ہے سلام کرنا اور مصافحہ کرنا، شوہر تو اپنی بیوی سے کر سکتا ہے نا۔ ہم کیوں انتظار میں رہتے ہیں کہ ہماری بیگمات ہمیں سلام کرے؟ بہت سارے لوگ دنیا سے ایسے گزر گئے، اور آج بھی بہت سارے لوگ ہیں، اگر ہم معلوم کرنے لگیں تو بہت سارے لوگ ایسے نکلیں گے کہ ان کی عمر 90 سال ہو گئی، 80 سال ہو گئی، 70 سال کے ہو گئے، اور ساتھ رہتے ہوئے 40-50 سال بیویوں کے ساتھ گزار دیا، پر اس پوری لمبی مدت میں، اتنے لمبے سمے میں انہوں نے ایک بار بھی اپنی بیوی کو سلام نہیں کیا ہو۔ یہ زندگی سنت کے خلاف ہے۔ سنت کیا ہے؟ اپنی بیوی کو سلام کرو، ان کا موقع ہے وہ آپ کو سلام کر لے۔ مرد اگر اپنی بیوی کو سلام کر لے تو اس سے مردانگی کی شان کم نہیں ہو جاتی؟ سلام کر کے تو دیکھو۔ جب مرد حضرات اپنی بیویوں کو سلام کرتے ہیں، یقین جاننا انہیں اندر سے ایک ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے، ایسی فیلنگ آتی ہے کہ وہ اسی وقت قربان ہو جانے کو بے چین ہو جائیں گی، میرے شوہر نے مجھے سلام کیا۔ اور سلام میں اللہ نے عزت کیسی رکھی ہے، جب سامنے والے کو، غیر آدمی کو، دشمن کو سلام کرے تو ان کا دل نرم ہو جاتا، انجان کو سلام کرے تو ان کے اندر جان پہچان کی فیلنگ سلام کی برکت سے آنے لگتی ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ سلام میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے۔ اور میرے دوستو، میرے عزیزو اور میرے بھائیو، جب ہم اپنی بیگمات کو سلام کریں گے اور اپنی بیویوں کو سلام کریں گے تو آلریڈی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن ہے، ہم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لباس ہیں، اور اس رشتے سے زیادہ کوئی قربت کا رشتہ ہے ہی نہیں۔ تو ہماری بیویوں کو ہمارے سلام کرنے سے کتنی خوشی محسوس ہوگی۔ بہت فرینکلی رہنا ہے اپنے گھروں میں، بہت اکرام کے ساتھ رہنا ہے، خوشی کے ماحول میں رہنا ہے، خندہ پیشانی اور ہنسنے، گھر ایسا ہو کہ بالکل ہنستا، اور جیسے کوئی پھول کا باغیچہ ہے، گارڈن ہے، کلیاں چٹک رہی ہیں، پھول کھلے ہوئے ہیں، خوشبو سے پورا میدان اور پورا باغ معطر ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اس ماحول میں ہونا چاہیے اور اس طریقے سے رہنا چاہیے۔ جب ایسا ہوتا ہے برکتیں ہوتی ہیں، اللہ ہر معاملے میں برکت فرماتا ہے۔ میاں بیوی پیار محبت سے رہتے ہیں، اللہ رب العزت دیکھ کر خوش ہوتا ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں۔ میاں بیوی میں نا اتفاقی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں، فرشتوں کو یہ بات بالکل پسند نہیں۔ ہاں، شیطان راضی نہیں ہوتا، شیطان تو خوشی سے ناچنے لگتا ہے جب میاں بیوی کے رشتے میں دراڑ آ جائے، میاں بیوی کے رشتے میں کسی وجہ سے نا اتفاقی ہو جائے اور پھوٹ ڈلنے لگ جائے۔ اس لیے اس رشتے کی قدر کرو۔ تمام رشتوں کی جڑ، تمام رشتوں کی بنیاد یہ رشتہ ہے میاں بیوی کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اس رشتے کو بنایا ہے۔ اسی رشتے سے تمام رشتوں کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ رشتہ تمام رشتوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ یہیں سے تمام رشتے، جیسے پیڑ کی شاخیں ٹہنیاں نکلتی ہیں، اسی طریقے سے
یہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور جو بعد کے جتنے بھی رشتے ہیں، چاہے وہ دادی، نانی، خالہ، پھوپھی، ممانی، جتنے بھی رشتے ہیں وہ سب رشتے اسی رشتے سے شروع ہوتے ہیں۔ گویا کہ سارے رشتے اس رشتے کی شاخیں ہیں اور اس کی ٹہنیاں ہیں، لہٰذا اس رشتے کی قدر کرو، اور اگر کوئی کوتاہی غلطی اب تک ہوئی ہے تو اس سے توبہ کرو، اور یہ عہد کر کے نکلو، یہاں سے عہد کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ آج سے سب سے پہلے ہم اپنی بیویوں کو خوب سلام کرنے کی عادت ڈالیں گے انشاءاللہ، اور اسی طریقے سے انہیں بھی تحفہ تحائف بھی دیں گے، ان کی پسند کی چیزیں بھی انہیں پیش کیا کریں گے۔ تحفہ سنت ہے، اور سب سے اچھا تحفہ وہ ہے کہ شوہر اپنے بیوی کو لے جا کر دے۔ جب ہماری بیویاں ہماری پسند کا اتنا خیال رکھتی ہیں کہ وہ ہمارے پسند کے کھانے تیار کر کے ہمیں دیتی ہیں، ہمارے پسند کی ساری چیزیں وہ ہمیں پیش کرتی ہیں اور ہمیں خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، تو کیا ہم مردوں کو یہ نہیں چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کو بھی وہ چیز لے جا کر دیں جو انہیں پسند ہے؟ جب ہم ہدیہ دیں گے، جب ہم انہیں گفٹ دیں گے، انہیں تحفہ پیش کریں گے، تو ان کی عزت بڑھے گی، ان کا حوصلہ بڑھے گا، اور ہمارے تعلق سے ان کے دل میں محبت اور زیادہ پیدا ہوگی، محبت میں اضافہ ہوگا، وہ اور زیادہ میرے گھر والوں کا، ہمارے بچوں کا، اور ہم سے جو ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں ان چیزوں کا اور اچھے سے خیال رکھے گی۔ یاد رکھیں، کسی بھی بیوی پر ہمارا کھانا، ہمارے کپڑے اور ہمارے رشتہ داروں کی خدمت، ہماری ماں کی خدمت، ہمارے والد کی خدمت، ہمارے بھائی بہنوں کی خدمت، ہمارے دوستوں اور رشتہ داروں کی خدمت کسی بھی بیوی پر واجب اور فرض نہیں، کسی پر فرض و واجب نہیں۔ یہ تو حسن معاملگی ہے، یہ حسن اخلاق ہے کہ وہ ماشاءاللہ اتنی ساری قربانیاں دیتی ہیں کہ وہ ہمیں بھی، ہمارے بچوں کو بھی، ہمارے ماں باپ کو بھی، ہمارے گھر خاندان کو بھی، آنے جانے والوں کو بھی، سب کا خیال رکھتی ہیں اور خدمت کرتی ہیں اور خوش رہتی ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، ہمارے بیویوں کے حقوق کیا ہیں۔ حقوق نہ معلوم ہونے کی وجہ ہی تو ہے کہ اگر ہماری بیوی نے جو روز اچھے سے اچھے پکا کر ہمیں کھلاتی ہے، اور کسی وجہ سے کسی دن کھانے میں کوئی شکایت آ گئی تو ہم ضبط نہیں کر پاتے، بد اخلاقی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں، چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کھانا دینا اور کھانا پکانا ہماری بیوی پر فرض واجب۔ جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ فرض واجب نہیں ہے تو اپنی خوشی سے بنا رہی ہے، تو کبھی کسی طرح سے 19-20 بات پیش آ جائے تو ہماری زبانیں بند رہیں گی، بلکہ ہم احسان مند ہوں گے ان کے، اور احسان مند رہنا بھی چاہیے۔ تو میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہن بیٹیوں، اس بات کا عہد کر کے اٹھنا، اس بات کو طے کر کے اپنے گھروں کو جانا کہ میاں بیوی کے رشتے کے تعلق سے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ پیش کیا ہے، ہم اپنی زندگی اور خاص طور سے میاں بیوی والی جو زندگی ہے، قرآن اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کی روشنی میں گزاریں گے انشاءاللہ۔ جب ہم یہ عہد کر کے اٹھیں گے اور جائیں گے، اور آج سے ہی شروع کرنا ہے، کل سے نہیں، آج سے کیا، ابھی سے یہ طے کر کے جائیں، ابھی سے یہ طے کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم مکمل اپنی زندگی دین و شریعت کے تابع کر دیں گے، پھر دیکھنا اللہ کیسی برکتیں فرماتا ہے، کیسی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ہماری نسلوں میں اللہ کیسی ترقی اور کیسی خوشحالی اور ادب اور سلیقہ اور تہذیب کا وہ اعلیٰ معیار عطا فرمائے گا جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور یہ جب ہوگا جب ہمارے میاں بیوی کے رشتے خوشگوار ہوں گے، اچھے ہوں گے اور مضبوط ہوں گے، سنت اور شریعت کے مطابق ہوں گے۔ آئیے میں بھی عہد کروں، آپ بھی عزم مصمم کریں کہ انشاءاللہ بقیہ زندگی جو ہمیں اب گزارنی ہے آج سے اور ابھی سے، سنت اور شریعت کے مطابق، اور میاں بیوی کے جو طور طریقے ہیں رہنے کے، جو ہمارے نبی نے پیش کیا ہے اور ہمیں دیا ہے، جو نمونہ ہے ہم سب لوگوں کے لیے، انشاءاللہ اس نمونے کو سینے سے لگا کر رکھیں گے، اور اسی کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کے سفر کو طے کریں گے، مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سبھی ساتھیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔